الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 95 سے 98 تک کی ہم تفسیر پڑھیں گے. سورہ کہف کی تفسیر میں ابھی ہم ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. قرآن ہی کی تفسیر میں ہم یہاں آ کر کے رکے ہیں کہ جب ذوالقرنین نے ایک ایسی جگہ جہاں پر یاجوج اور ماجوج فساد مچاتے تھے، آتنک مچاتے تھے، اور وہاں آ کر کے لوگوں کو پریشان کرنا، ان کو لوٹنا، یہ سب کام کیا کرتے تھے، اس جگہ کو ذوالقرنین نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، یعنی کہ وہاں انہیں فتح حاصل ہو گیا تھا. اس کے بعد وہاں رہنے والوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی. یاجوج اور ماجوج سے بچنے کے لیے انہوں نے ان کے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنانے کی درخواست کی تھی، اور جس کے عوض میں ان لوگوں نے ایکسٹرا ٹیکس پے کرنے کی بات کہی تھی. اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ذوالقرنین نے ان کے اس مطالبے کا کیا جواب دیا اور انہوں نے کس طریقے سے ان کی مدد کی. حالانکہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی جگہ جب ان کے ادھین میں ہو، کیونکہ وہ ایک راجہ ہے، تو راجہ ہونے کی حیثیت سے جب کوئی جگہ ان کے ادھین میں ہوتی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جگہ کو اچھی طریقے سے محفوظ رکھیں اور انہیں جس بات کا ڈر ہے اس ڈر سے انہیں بچائیں اور انہیں امن فراہم کریں. تو اس کے عوض میں ایکسٹرا ٹیکس لینے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی ہے. مگر ہم دیکھیں گے کہ ذوالقرنین نے کیا کہا ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، انہوں نے بھی وہی بات کہا کہ میرے رب نے مجھے جو دے رکھا ہے، جس حیثیت میں اللہ رب العزت نے مجھے رکھا ہے، میرے رب نے رکھا ہے، وہ بہت ہی بہترین ہے، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تم لوگوں کے ایکسٹرا ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری بھی بنتی ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، بلکہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ میری مدد کرو محنت سے، یعنی کہ تم لوگ محنت کرو اور مجھے جو کام کرنا ہے اس میں میری مدد کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر سکوں، ایک ایسی دیوار کھڑی کر سکوں جو تم لوگوں کو ان سے بچائے رکھے گا. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے ٹکڑے فراہم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوار اینٹ کی نہیں ہوگی، لوہے کی ہوگی. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یعنی کہ اتنا زیادہ لوہے کے بلاکس انہوں نے رکھ دیا، لوہے کی اینٹیں انہوں نے رکھ دیں جو دونوں پہاڑ کے چوڑائی اور لمبائی کے برابر ہو گئے. قال انفخوا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، اس دیوار کے آس پاس میں آگ دہکاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، اور وہ آگ دہکتے دہکتے اتنا زیادہ دہک گئی کہ اس نے اس دیوار کو آگ جیسا بنا دیا، یعنی کہ بالکل سرخ کر دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، پھر آپ نے کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر کے آؤ تاکہ میں اسے
اس دیوار کے اوپر اڑیل دوں۔ دیکھا جائے تو یہ دیوار خالص لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ہے، اور اسے اس طریقے سے ذوالقرنین نے جما دیا ہے کہ یہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت مضبوط ہے، اور واقعی میں یہ مضبوط بھی ہے، اور یہ دیوار دکھنے میں ایک چادر جیسی لگتی ہے جس میں دھاریاں ہیں۔ تو یہ اس کی ایک پہچان تھی کہ یہ خالص لوہے اور تانبے کی ہے، اور اتنی مضبوط دیوار ہے کہ اب اس کو توڑ پانا یا اس کو پھلانگ جانا یہ ناممکن بات ہے۔ وَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ اب اس کے بعد ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے اس دیوار کی خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اب یہ دیوار ایسی ہے کہ نہ اسے یاجوج ماجوج پھلانگ سکیں گے، نہ اس پر چڑھ کر کے اس پار جا سکیں گے، اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے ہیں۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی، اگر میرے رب میرے اوپر رحمت نہ کرتا تو میں اس کام کو انجام نہ دے پاتا، اور اسے اتنی مضبوط دیوار میں نہیں بنا سکتا۔ یہ میں نے اپنی صلاحیت کے مطابق جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا، اور جتنا مضبوط میں بنا سکتا تھا میں نے بنایا، اور اس کے مضبوط ہونے میں اور یہ مضبوط بننے میں اللہ ہی کی رحمت ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا۔ اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا دے گا، اسے زمین بوس کر دے گا۔ یہاں ایک میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہوگی تب تک یہ دیوار کو یاجوج ماجوج نقصان نہ پہنچا پائیں گے، اور اسے پھلانگ کر کے یا اس میں سوراخ کر کے وہ اس پار نہ جا پائیں گے۔ مگر جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ وقت آ جائے گا جب اس دیوار کو ڈھہنا ہے اور یاجوج اور ماجوج کو انسانی آبادی کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو اس وقت کے آنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اس دیوار کو ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، پھر یاجوج اور ماجوج وہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ اور یہاں ایک میسج یہ دیا گیا ہے کہ جو میرے رب کا وعدہ ہے، یعنی کہ جو ذوالقرنین کا رب ہے، جو ہم سب کا رب ہے، اس کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ سچا ہے، اور وہ پورا ہونے والا وعدہ ہے، اور اس وعدے کی خلاف ورزی خود اللہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے جو وقت متعین کر رکھا ہے ہر کام اسی وقت متعین کے مطابق ہوتا ہے، اور اسی وقت پر ہی دنیا کو فنا بھی ہونا ہے، اور اسی وقت پر ہی قیامت کو آنا بھی ہے۔ اسی لیے دیکھا جائے تو اس آیت میں قیامت کو یقینی بتایا گیا ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قیامت یقینی ہے اور قیامت آنے والی ہے، اور اس کو آنے میں کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج وہاں سے نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ وقت آنا ہے، جب یہ ہوگا، جب یہ واقعہ پیش آئے گا، اسی کے بعد ہی قیامت آنے والی ہے۔ تو ہمیشہ یاجوج اور ماجوج کو دیوار کے اس پار رکھنا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جب تک قیامت کا وقت قریب نہیں آتا ہے یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے دنیا کو محفوظ رکھا جائے، اور جب یہ دنیا ختم ہونے کو ہوگی تب اللہ رب العزت اس دیوار کو ہٹا دے گا، اور ہٹا کر کے یاجوج اور ماجوج کو پھر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ان آیتوں پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود قیامت کی تیاری میں جٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔